بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جب یہ بیان آیا تھا تو خیال یہ تھا کہ بھئی اتنی خراب باتیں کی جا رہی، اتنی واہیات باتیں ہیں، تو ان باتوں کی تردید تو خود ان حضرات کو کرنی چاہیے نا جو مولانا صاحب سے وابستہ ہیں، وہ علماء جو عمارت کے تحت کام کرتے ہیں ان کو خود آگے بڑھ کر اس طرح کی باتوں کی سخت لفظوں میں تردید کرنی چاہیے کہ یہ کیا خرافات بکی جا رہی ہیں، یہ کیا قرآن و سنت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اگر مولانا صاحب کے خلاف کوئی بول دیتا ہے، کوئی تحریر لکھ دیتا ہے یا کوئی بیان آ جاتا ہے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کا جب فتویٰ بھی آتا ہے تو اس کے خلاف یہ لوگ تحریریں لکھ دیتے ہیں، لیکن جب مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کی تائید میں ہوتی ہے، مولانا صاحب کی تائید میں ہوتی ہے، تو اس کو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی تردید نہیں کرتا، کوئی آگے بڑھ کر جو ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ لایانی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے تمام حضرات کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ علماء جو مولانا صاحب سے وابستہ ہیں اور اس طرح کی باتیں ان کے سامنے جا بھی رہی ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تم جماعت تیار کر رہے ہو نا، یہ جماعت کل تمہارے لیے تمہارے سر کا درد بنے گی، یہ لوگ خود تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور جب تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو گے آئندہ کل یہ تمہاری باتوں کے اندر نہیں آئیں گے۔ تبلیغی جماعت کا تم لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا ہے، اتنی شاندار جماعت، کتنی فتوحات کی خبریں ملتی تھی اس جماعت کے حوالے سے، جہاں کہیں یہ لوگ چلے جاتے تبلیغی حضرات وہاں سے یہی خبر آتی کہ ماشاءاللہ سے وہاں شرک و بدعت کے اندر مبتلا لوگ تائب ہو گئے، اس جماعت سے وابستہ ہو گئے، اس لیے کہ اس جماعت کا کام یہ تھا کہ لوگ اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لیکن اب کہیں امیر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ اور یہ کہا جا رہا ہے اسٹیجوں کے اوپر کہ اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ حق کس طرف ہے، حدیثوں کو سنا دیا جا رہا ہے، خود فیصلہ کر لیجئے کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ اس کے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو ہر امتی کو جنت کے اندر لے کے جانا ہے، وہ لوگوں کو کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، تو اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ تو یہ لوگ کل تمہیں نقصان پہنچائیں گے، میں بتاؤں گا کیسے نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھیں، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ غیر مقلدیت کا جب فتنہ اٹھا تھا تو اس موقع پر غیر مقلد علماء انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات سمجھائی کہ بس ہمیں تو قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو بات مل جائے گی ہم اس کو جو ہے سر جھکا کے تسلیم کر لیں گے، چنانچہ بس حدیث 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 اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نوجوان خود اٹھا کر حدیثوں کو دیکھنے لگے، حدیثوں کو پڑھنے لگے۔ اب انہوں نے سمجھنے کی کوشش تو کی نہیں، چنانچہ کوئی غیر مقلدیت کے بعد کوئی رافضی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی ملحد بن گیا، کوئی کچھ اور ہو گیا۔ اب ان لوگوں کا دماغ صحیح ہونا شروع ہوا غیر مقلدین کا، اب کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو قرآن حدیث کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے اسلاف نے سمجھا تھا، اور نوجوانوں کو بھی اسی کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور یہ جو برادروں کا فتنہ ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، انجینئر کا فتنہ ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو جو فصل ان لوگوں نے بوئی تھی، جو کانٹے انہوں نے بوئے تھے، اب اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اتنی فرقے پیدا ہو گئے ہیں اس جماعت کے اندر۔ کاش شروع میں سمجھ جاتے، شروع میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھاتے کہ بھئی قرآن و حدیث تو ہے لیکن ہم سمجھیں گے ایسے ہی جیسے امت مسلمہ سمجھتی چلی آ رہی ہے، تواتر کے ساتھ جو چیزیں ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو ابھی بھی آپ حضرات کے پاس موقع ہے کہ اسٹیجوں کے اوپر یہ جو واہیات باتیں ہونے لگی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد امیر کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آج اگر حضرت حذیفہ قبر سے اٹھ کر آ جائیں تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ عمارت کے ساتھ ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ ہوں گے؟ عالمی مرکز نظام الدین اور عالمی امیر مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے یا کسی اور کے ساتھ ہوتے اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آ جاتے، اور جب دجال آئے گا تو اس کا جو خاتمہ ہوگا، اس کو جو مارا جائے گا تو وہ بھی ایک امیر کے تحت ہوگا۔ تو یہ جو باتیں ہونے لگی ہیں، حدیثوں کا غلط استعمال جو ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے، تو کل یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کیسے نہیں چھوڑیں گے میں بتا رہا ہوں، اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جب تم حدیثوں کو غلط جگہ استعمال کرنا شروع کر دو گے تو حدیثوں کے اندر تو یہ بھی آیا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ، کہ جب تم ایک شخص کی عمارت پر متفق ہو کر امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو پھر کوئی دوسرا شخص تمہارے پاس آئے
جو تمہاری جماعت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ تو یہی لوگ قتل کریں گے جب تمہارا آپس میں مشورے کو لے کے بیٹھو گے نا کہ اس مرتبہ یہ امیر نہیں یہ بننا چاہیے، تو وہ آدمی جو امیر بن چکا ہوگا اور اس کے جو متبعین ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے امیر تو بن چکا ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے بن گیا ہے۔ اس لیے کہ مولانا صاحب کا تو مسئلہ ہے نہیں، تو ہر شہر کا مسئلہ ہے، ہر شہر کے اندر امیر ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب وہ امیر بن جائے گا تو اس کے ماننے والے کیا کہیں گے تمہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی جو ایک مرتبہ امیر بن گیا ہے، حدیث سنو، حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص میری امت کے خلاف اس وقت خروج کرے جب وہ امت متفق ہو چکی ہو تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، چاہے جو بھی ہو۔ تو ہم نے تو اس پر اتفاق کر لیا تھا، ہمارا تو امیر بن چکا تھا، اب تمہارا مشورہ جائے بھاڑ میں، ہم نہیں مانتے ہیں تمہارے مشورے کو۔ تو یہی لوگ تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے اور وہ حشر ہوگا، وہ انجام ہوگا، غیر مقلد سے بھی بڑا جو ہے فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو روکیں، ان کو بٹھا کے سمجھائیں کہ وہ حدیثیں جو مسلمانوں کی خلافت سے متعلق ہیں، جو خلفائے راشدین سے متعلق ہیں، جو مسلمانوں کے حاکم سے متعلق ہیں، مسلمانوں کے حکمراں سے متعلق ہیں، ان حدیث کو لے جا کر کسی جماعت کے امیر پر فٹ نہ کریں، ان حدیث کو لے جا کر کسی تنظیم کے امیر کے اوپر فٹ نہ کریں، ورنہ تو ہر شہر کا امیر اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا، ہر تنظیم کا جو امیر ہوگا وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے گا میں بن چکا ہوں، اب مجھے تمہارا مشورہ کیسے ہٹا سکتا ہے؟ امت کے وہ افراد جو اصحاب الرائے ہوں گے اور مشورے سے کوئی کام کرنا چاہیں گے تو ان کو جواب میں کیا کہا جائے گا بھائی کہ کیسا تمہارا مشورہ، جب ایک مرتبہ امیر بن گیا کوئی بھی تو بس بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کا مذاق نہ بننے دیں، اسٹیجوں کے اوپر اس طرح کی باتیں نہ ہونے دیں۔ آپ لاکھ عمارت ہی کے تحت کام کرتے رہیں لیکن ان چیزوں کو سمجھائیں تو خدا کے لیے ان چیزوں کے خلاف زبان تو کھولنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، فلاں عالم نے جو بات کہی ہے غلط کہتی ہے، مولانا صاحب کا جو فلاں بیان تھا وہ صحیح نہیں تھا، اسٹیج کے اوپر فلاں آدمی جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، حدیثوں کو جو اس طرح سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ نہیں بتائیں گے پھر آپ کا انجام اور حشر بھی وہی ہونا ہے کہ یہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کی پٹائی بھی ہوگی، سارے کام جو ہے آپ کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے کہ جو مولانا صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، کل جب آپ مشورے کے لیے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ان حضرات کی سمجھ میں آئے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ وہ حدیثیں جن کا تعلق مسلمانوں کی خلافت سے ہے ان کو لے جا کر کے آپ جو ہے ایک جماعت کے ایک تنظیم کے امیر کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج حضرت حذیفہ کی وہ روایت دیکھی ہے آپ نے، اس کے اندر کیا باتیں ہیں؟ میں اس حدیث کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے اندر لکھا، اس کا ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں شر ہی پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض باتوں میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا کہ پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا اے رسول اللہ ان کی کوئی صفت بیان کر دیجیے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبان یعنی عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا کہ پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ تو یہاں تو جماعت المسلمین کا ذکر بھی ہے۔ اب شورا والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو اس کے اندر تو جو ہے جماعت کا اصل ذکر ہے اور امام جو ہوگا اس کو جماعت مل کے بنائے گی، اس لیے شورا اصل ہے۔ تو بھائی اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہ کریں بالکل بھی۔ ان حدیثوں کو جو ہے وہ مسلم جو حاکم ہوگا انہی کے لیے رہنے دے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، نہ ان کا کوئی امام ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یا الگ ہو جانا، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ تو یہ وہ ساری روایت ہے۔
اب اس کو لے جا کر آپ کسی تنظیم کے امیر پر فٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کر لو، تو کیا ذہن بنے گا ان بیچارے نوجوانوں کا؟ ان کا ذہن یہی بنے گا کہ جو آدمی بھی اب امارت کے خلاف چلے گا، جو یہاں سے ہٹ کے چلے گا، تو اسے تو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیثیں خود یہ کہتی ہیں کہ جو امیر کے خلاف ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو امیر جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، کسی تنظیم اور جماعت کے امیر کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔